السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قضاتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور یعنی اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 5۔ تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ جن آیتوں میں بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہی جب یہ ہوا کہ بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ کیا گیا، اور جب انہیں یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ وہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر اور باغ وغیرہ کاٹنا شروع کیا، نقصان کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے ان کے حق میں اگر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے مقابلہ کیا، اور جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے، اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ضمن کے اوپر، ان آیات کے اوپر ہماری بات ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا، تم لوگوں نے جو کھجوریں کے درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ اب یہ دراصل اشارہ ہے اس معاملے کی طرف کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیا تو بنی نذیر کی بستی کے اطراف میں جو نخلستان واقع تھے، ان کے بہت سے درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلا دیا تاکہ محاصرہ بآسانی کیا جا سکے، اور جو درخت فوجی نقل حرکت میں حائل نہ تھے ان کو کھڑا رہنے دیا۔ اب عرب بستیوں کے اطراف میں جو ہے باؤنڈری کے طور پر ہوتا کیا تھا، یہ ایسے کھجور کے درخت لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ باؤنڈری کا بھی کام کریں، اور پھر وہ پھل کھجور بھی جو ہے وہ دے۔ تو یہ اکثر ہوا کرتا تھا۔ تب جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا اس کا، تو اس وقت کچھ جھاڑوں کو کاٹا، کچھ کو جلایا، اور کچھ کو ہو سکتا وہ اپنی نقل و حرکت یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، آنے جانے کے لیے اس کو کھڑا رہنے دیا۔ تو یہ عمل جو ہے مسلمانوں نے کیا۔ تو اس پر کیا ہوا، مدینے کے جو منافقین تھے اور بنی قریظہ اور خود بنی نذیر، یہ تین لوگوں نے جو ہے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو کیا کہنے لگے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں فساد سے منع کرتے ہیں، مگر دیکھ لو ہرے بھرے پھلدار درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ آخر فساد فی الارض ہے نہیں تو کیا ہے۔ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر اچھالتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹ کریٹ کرتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا۔ صرف یہی معاملے میں نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اس میں جو ہے نا، جہاں کہیں بہت باریک بین سے دیکھتے تھے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں کچھ ایسا یہ ہوا تو فوراً جو ہے وہ اس کے اشکال لوگوں کے اندر پیدا کرنا شروع کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم لوگوں نے جو درخت کاٹے اور جن کو کھڑا رہنے دیا، ان میں سے کوئی فعل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اللہ کا اذن، اللہ کی مرضی حاصل ہے۔ اس سے یہ شرعی مسئلہ نکلتا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے جو تقریبی کارروائی ناگزیر ہو، وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتا۔ ابھی لگتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ باغ کے جھاڑ کاٹنا، جلانا، بستی کا کیوں نہ، لیکن اس کا شرعی جو ہے نا احکامات اس سے عکس کیے جاتے ہیں۔ اس سے
جو کس طریقے سے ان کی چالیں تھیں بنو نذیر کی، اور کیسے ان چالوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جرأت مند فیصلہ لیے اور ان کا محاصرہ کیے. تمام چیزیں اس سے پہلے کی آیت کے اندر ہمارے سامنے وہ یہ آیا، خلاصہ آیا. اس میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، دیدہ بینا رکھنے والوں، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ. اس سے جو ہے سبق، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا بلکہ اس سے سبق حاصل کرو. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. تو بتایا ہے کہ اس تمام وہ چیزیں جو اللہ کے مرضی سے، اللہ کے اذن سے حاصل ہے. اب یہ شرعی مسئلہ نکلتا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے جو تقریبی کارروائی ناگزیر ہو وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد کی تعریف میں نہیں آتا، بلکہ فساد فی الارض یہ ہے کہ کسی فوج پر جنگ کا بھوت سوار ہو جائے اور وہ دشمن کے ملک میں گھس کر کھیت، مویشی، جانور، باغات، عمارات، ہر چیز کو خواہ مخواہ تباہ برباد کرتی پھرے. یہ غیر کرتے تھے. آج جو ہے موجودہ جنگی اس کے اندر رولز کے اندر، گائیڈ لائنز کے اندر یہ اسلام کی دی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے. پھر وہ لوگ نہیں کرتے، لیکن مسلمان فوج اسے فالو کرتی. مسلمان ریاست کی اگر جو فوج ہے، جو مجاہدین ہے، تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو فالو کرتے. عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، ہرے بھرے کھیت، مویشی، باغ وغیرہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا. تو تمام چیزوں کو جو ہے یہ مسلمان، اور اس کا دیکھ کے کاپی خالی پیپر کی حد تک کرے ہیں، عملی میدان میں وہ لوگ نہیں لے آتے، عملی میدان میں نہیں لے آتے. ورنہ کیسے کیسے جرائم ہیں یہ لوگوں نے، کیسے کیسے جرائم جو کرتے ہیں. پرزنرز آف وار کے تعلق سے جتنا اسلام نے رہنمائی کی اتنا کسی اور نے نہیں کی. اور اسلام کے جو اسلامی یا مسلم ممالک کے جو فوجی ہیں وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے غیر جو اسے نہیں کرتے ہیں. تو اس معاملے میں عام حکم تو وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرتے وقت دیا تھا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا. ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جو ہے شام کی طرف جب فوج بھیج رہے تھے یہ حکم دیا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا. یہ تمام احکام تھے. اس کے مقابلے میں دیکھو منگولز جب حملہ کرے بغداد اور دوسرے سمرقند، بخارا وغیرہ، تو اینٹ سے اینٹ بجا دی. کتنا نقصان کیا، کتنے انسانوں کو، معصوم جانوں کو جو ہے ختم کیا. بلکہ ان کے کمانڈر لوگوں کو جب قتل کرتے ان کی کھوپڑیوں کو پہاڑ بنا کر اور اس پر فخر کرتے اور ان کو انعامات ملتے تھے. ایسا یہ لوگ جو ہے ظلم جو ہے زمین پر لوگوں نے برتا. تو یہ تمام حکم اسلام نے دیا. درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو خراب نہیں کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا. یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے عین مطابق تھا کہ اس نے مفسد انسانوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اس فعل پر زجر و توبیخ کی ہے کہ جب وہ اقتدار پا لیتے ہیں تو فصلوں اور نسلوں کو تباہ کرتے پھرتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 205 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ غیر کافر یا انکار کرنے والے ان کا عمل کیسا ہوتا. لیکن جنگی ضروریات کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلاف لڑائی کو کامیاب کرنے کی خاطر کوئی تقریب ناگزیر ہو تو وہ کی جا سکتی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت فرما دی کہ مسلمانوں نے، ترجمہ ہے، بنی نذیر کے درختوں میں سے صرف وہ درخت کاٹے تھے جو جنگ کے مقام پر واقع تھے، جو ان کو آبسٹیکل ہو رہا تھا، جو رکاوٹ پیدا تو اسی کو کاٹے، باقی کو نہیں کاٹے. فقہاء اسلام میں سے بعض نے معاملے کے اس پہلو کو نظر انداز کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ بنی نذیر کے درخت کاٹنے کا جو جواز
صرف اسی واقعے کی حد تک مخصوص تھا۔ اس سے عام جواز نہیں نکلتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات داعی ہوں دشمن کے درختوں کو کاٹا یا جلایا جا سکے۔ امام اوزاعی اور دوسرے جو اسی طرف رائے کی طرف گئے ہیں، لیکن جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، البتہ محض تقریب و غارت گیری کے لیے یہ فعل جائز نہیں ہے۔ اب ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت مسلمانوں کو تو مطمئن کر سکتی تھی، لیکن جو لوگ قرآن مجید کو کلام اللہ نہیں مانتے تھے انہیں اپنے اعتراض کے جواب میں یہ سن کر کیا اطمینان ہو سکتا تھا؟ یہ دونوں فعل اللہ کے اذن کی بنا پر جائز ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت مسلمانوں ہی کو مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، کفار کو مطمئن کرنا سرے سے اس کا مقصود ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو بات کے اپنے رولز میں لیا ہے جنگی اس کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ فالو نہیں کرتے، چونکہ یہود اور منافقین کے اعتراض کی وجہ سے یا بطور خود مسلمانوں کے دلوں میں یہ خلش پیدا ہوئی تھی کہ کہیں ہم فساد فی الارض، کہیں زمین میں فساد کرنے والے تو نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا کہ محاصرے کی ضرورت کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنا اور جو درخت محاصرے میں حائل نہ تھے ان کو نہ کاٹنا، یہ دونوں ہی فعل قانون الہی کے مطابق درست تھے۔ تب یہ چیز اس کے اوپر پھر آگے جو فرمایا جا رہا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِي الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق ان لوگوں کے بے عمل لوگوں کو کہتے ہیں، با ایمان تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنے والے ایسے، اور جو نقصان کرنے والے، دین اسلام کا نقصان کرنے والے۔ یہاں اس کی تشریح میں مفسر لکھتے ہیں یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان درختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذلت اور خواری ہو، اور نہ کاٹنے سے بھی۔ کاٹنے میں ان کی ذلت خواری کا پہلو یہ تھا کہ جو باغ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور جن باغوں کو وہ مدت دراز سے مالک چلے آ رہے تھے، ان کے درخت ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے تھے اور وہ کاٹنے والوں کو کسی طرح نہ روک سکتے تھے۔ ایک ریزن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک معمولی کسان اور باغبان بھی اپنے کھیت یا باغ میں کسی دوسرے کے تصرف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سامنے اس کا کھیت یا اس کا باغ کوئی برباد کر رہا ہو تو وہ اس پر کٹ مرے گا، اور اگر وہ اپنی جائیداد میں سے دوسرے کی دست درازی نہ روک سکے تو یہ اس کی انتہائی ذلت اور کمزوری کی علامت ہوگی۔ لیکن یہاں ایک پورا قبیلہ جو صدیوں سے بولے تو ہنڈریڈس آف ایئرس سے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس جگہ آباد تھا، بے بسی کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے باغوں پر چڑھ آئے ہیں اور اس کے درختوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہوا تھا؟ چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی انہوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کیے تھے۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے محاصرہ اور جو کیا گیا اور ان پر سختی کی گئی۔ ہاں، اس کے بعد اگر وہ مدینے میں رہ بھی جاتے تو ان کی کوئی آبرو باقی نہ رہتی۔ رہا درختوں کو نہ کاٹنے میں ذلت کا پہلو، تو وہ یہ تھا کہ جب وہ مدینہ سے نکلے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی کہ کل تک جو ہرے بھرے باغ ان کی ملکیت تھے آج مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو ان کو پوری طرح اجاڑ کر جاتے اور ایک سالم درخت بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ جانے دیتے، مگر بے بسی کے ساتھ وہ سب کچھ جوں کا توں چھوڑ کر بحسرت جو ہے وہ نکل گئے۔ یہ ہے اس آیت کی ضمن میں ترجمانی اور تفسیر جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کا نکلنا، اس قبیلے کے ذریعے سے جو ہے جو درختوں کو جو کاٹا گیا فساد فی الارض کے تعلق سے، ان تمام شرعی قوانین جو ہے
پھر اس کے اوپر سے عکس کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔